السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ حضرات، آیت مبارکہ کی تلاوت سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع آج آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ وہ کتنا عظیم حق ہے اور کتنا اونچا حق ہے اور کتنا اعلیٰ ترین حق ہے
کہ جس حق کو میرے رب نے اپنے حق کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف عرش والے رب کی ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی، حسن سلوک، ان کی خدمت کی جائے گی۔ اور صرف یہی پہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پہ اپنے حق عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی خدمت کا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِیل، ہم نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا ہے۔ اللہ جی کس چیز کا وعدہ ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف میرے اللہ کی۔ وبالوالدین احسانا، بنی اسرائیل اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ وعبد اللہ، 5واں پارہ، اللہ فرماتے ہیں وعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، تیرے رب کہتا ہے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنو کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ کا پیغام کا، رب کا پیغام ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ 21ویں پارے میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان رحمہ اللہ تعالی ان کی نصیحتوں کا ذکر کرتے ہوئے درمیان میں ایک نصیحت اور ایک وصیت فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے، یہ نصیحت، یہ وصیت تیرے رب کی طرف سے ہے۔ کوئی بڑا کسی کو، چھوٹے کو نصیحت کرے، وہ توجہ سے سنتا ہے۔ ہاں تیرا رب بھی تجھ کو نصیحت کرتا ہے۔ اللہ جی کیا نصیحت ہے؟ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے حضرت انسان کو وصیت فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دینا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تیری موجودگی میں تیرے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک، تیری والدہ یا تیرے والد محترم بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اف ولا تنہرہما، نہ ان کو اف کہنا ہے اور نہ ہی ان کو ڈانٹنا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے نرم لہجے میں، بڑے دھیمے لہجے میں، بڑے پیار کے ساتھ ان سے کلام کرنی ہے۔ بدتمیزی کا، زبان درازی کا دور دور تک کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، نرمیوں کے بازو ان کے لیے جھکا دے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی ان کے لیے دعا کرتا رہے، یا اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، احسان کیا ہے، اے اللہ تو ان کو ان کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ دنیا میں تم پہ کوئی ایک احسان کرے نا، ایک احسان کرے، ایک نیکی کرے، اس کی نیکی ساری زندگی نہیں بھولتے کہ فلاں بندہ فلاں موقع تے میرے کام آیا سی جی، انہیں میرے تے نیکی کیتی ہے، میرے تے احسان کیتا ہے، وہ میرا محسن ہے گئے، انہیں میری بڑی حیا کیتی ہے، میری بڑی انہیں خدمت کیتی ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن جو ماں باپ جن کے احسانات کے نیچے تو دبا ہوا ہے، ان کی کوئی خدمت نہیں، ان کا کوئی حق نہیں۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے،
اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ اس دنیا جہاں میں سب سے عظیم ترین جماعت اللہ کے پیغمبروں کی جماعت ہے کہ جن کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے اپنے پیغمبروں کو پوری دنیا کائنات کے لوگوں پہ فضیلت، فوقیت، برتری اور حیثیت عطا فرمائی۔ کسی کو ذبیح اللہ بنایا ہے، کسی کو روح اللہ بنایا ہے، کسی کو کلیم اللہ بنایا ہے، کسی کو نجی اللہ بنایا ہے، کسی کو خلیل اللہ بنایا ہے، کسی کو محمد الرسول اللہ بنایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبروں کی عزت، پیغمبروں کی عظمت پوری انسانیت پہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے واجتبیناکم وہدیناکم الی صراط مستقیم۔ اس وقت جتنے لوگ زندگی گزار رہے ہیں کہ جن کی تعداد کا کسی کو پتہ ہی نہیں، جتنی دنیا آنے والی ہے اور جتنی دنیا زندگی گزار کے چلی گئی ہے، ان تمام لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ، افضل، بہتر اور بالا ترین جماعت وہ اللہ کے پیغمبروں کی جماعت ہے۔ لیکن پیغمبروں کی جماعت میں سے کتنے پیغمبر ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، تمہاری نبوت، تمہاری رسالت، تمہاری صداقت، تمہارے شرف، تمہاری عزت و عظمت کو پیارے عیسیٰ سلام ہے، لیکن پیارے عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرے اللہ نے مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ زکریا علیہ السلام وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، میرے اللہ نے مجھے اپنی ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ شرف، منصب، رسالت، نبوت، عظمت، عزت اپنی جگہ پر، لیکن ماں کا تابع دار بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام باپ مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، لیکن پیارے ابراہیم علیہ السلام کیسے نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہیں کہ ابا جی جو سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بڑے پیارے انداز میں یا اباتی یا اباتی یا اباتی کہہ کے سمجھائے، دعوت دیے، بدتمیزی کا شائبہ دور دور تک نہیں۔ ابراہیم کا لہجہ جتنا نرم ہے، باپ کا لہجہ اتنا ہی گرم ہے۔ کہتے ہیں انت قال اراغب انت آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، ابراہیم اپنی دعوت سے تو باز نہ آیا، مجھے کہتے ہیں ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، اگر تو اس سے باز نہ آیا میں تجھے پتھر مار مار کے مار ہی دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا کہا کہ سلام علیکہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، ابا جی آپ پر سلام ہو، میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا۔ باپ کا لہجہ جتنا گرم، ابراہیم کا لہجہ اتنا ہی نرم۔ باپ اگرچہ کافر ہے لیکن ان کی خدمت، ان کے حسن سلوک میں اور ان کے احسان میں اور ان کے ساتھ نرمی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پیغام کیا دیا ہے، پیغام کیا دیا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، منصب بڑا اونچا ہے، مرتبہ بڑا اونچا ہے، لیکن ماں باپ کا خدمت گزار ہے۔ یہ تو اللہ کے نبیوں کی بات ہے۔ تجھے ایک اللہ کے ولی کی بات سناتا ہوں، صحیح البخاری کی روایت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں اللہ کا ایک ولی تھا،
जुरैज उसका नाम था। वाकया आपने सुने। ईमान की ताकदी के लिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये अल्लाह का वली अलग थलग होके एक खैमे में अल्लाह की इबादत में बड़ा मगन और बड़ा मसरूफ रहता है। लोगों में मशहूर हो गया कि जुरैज अल्लाह का बड़ा मुत्तकी, बड़ा ही परहेजगार बंदा है। उसके तकवे के, उसकी तहारत के चर्चे आम हो गए। एक दिन माँ का दिल किया, अपने बेटे को तो मिल के आती हूँ, जुरैज को तो मिल के आती हूँ। माँ आई, आवाज दी, जुरैज। जुरैज नमाज पढ़ रहा है, क़ियाम में, रुकू में, सजदे में। उसने कहा अल्लाह की इबादत में मगन रहते हैं, माँ की बातें फिर सुन लेंगे। कोई तवज्जो ना की, कोई परवाह ना की, माँ चली गई। अगले दिन वालिदा मोहतरमा फिर आई, कहा जुरैज। जुरैज नमाज पढ़ रहा है, कोई परवाह नहीं की, कहा सुन लेंगे बाद में, देख लेंगे वालिदा को बाद में। तीसरा दिन होता है, वालिदा फिर आती है, कहती है जुरैज। जुरैज ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया, कोई तवज्जो, कोई परवाह नहीं। माँ के दिल से, माँ के सीने से, माँ की जुबान से एक बद्दुआ निकलती है। कहा तूने माँ का चेहरा नहीं ना देखा, तुझे उस वक्त मौत ना है जब तक तू किसी बदकारा औरत का मुंह ना देख ले। माँ के मुंह से ये बद्दुआ निकली, अल्लाह के अरश को चीरती हुई रब्बुल इज्जत के यहां पहुंची। कैसी असना में चंद दिनों बाद जुरैज के पास एक फाहिशा मुबैयिना औरत आती है, उसको दावते गुनाह देती है। जुरैज कहता है जा बीबी अपना काम कर, हम अल्लाह वाले लोग हैं, हम इस तरह की बेहयाई का इर्तिकाब नहीं करते। वो किसी बकरियां चारने वाले के पास गई, चरवाहे के पास, उससे हजरात दावते गुनाह देती है। वो बकरियां चारने वाला इसकी बातों में आया, जिना बदकारी कर लेता है, हत्ता के वक्त मुकर्रा पे बच्चा पैदा होता है। उस जानिया औरत से पूछा गया ये बच्चा किसका है? वो आगे से कहती है वो जरा बड़ा हाजी नमाजी मुत्तकी परहेजगार नहीं बनिया फिरदा जुरैज, बच्चा उधर। लोग आए जुरैज के पास, जुरैज के खेमे को गिरा दिया, ढा दिया और जुरैज को खेमे से निकाला, मार मार के रात जुरैज को निहाल कर दिया। कहा लोगों के सामने बड़ा मुत्तकी परहेजगार बना फिरता है, बड़ा तकवा तहारत का पैकर बना फिरता है और औरतों से जिना और बदकारियां करता है, ये बच्चा किसका है? जुरैज कहता है ठहर जाओ तुम्हें बतलाता हूं, ये बच्चा किसका है? कहा बच्चे बतला। मेरे नबी ने फरमाया बच्चे बोलते तो नहीं इस उम्र में, लेकिन कुछ बच्चे इस उम्र में बोले कि जिनको रब्बुल इज्जत ने बुलवाया, ये अल्लाह की हिकमत है। तो कहा बतला तेरा बाप कौन है? उसने कहा मेरा बाप फलां बकरियां चारने वाला है। मामला खुल जाता है, जुरैज की पाकदामनी वाज़ेह हो जाती है, जुरैज की इज्जत और असमत और इफ़्फ़त जाहिर और नुमायां हो जाती है। कौम वाले बड़े शर्मिंदा होते हैं, कहते हैं जुरैज हमसे खता हो गई, हमसे गलती हो गई, हमने तुम्हें भी मारा है, तेरे खेमे को भी गिराया है, तेरे खेमे को सोने का बना देते हैं, चांदी का बना देते हैं। कहा कोई जरूरत नहीं है, मट्टी का ही बना दो, बस यही मेरी जरूरत है। कहा जुरैज हमें मुआफ कर दे। जुरैज को बात समझ आ गई, कहा कसूर तुम्हारा भी नहीं है, असल मसला यह कि मुझे मेरी माँ की बद्दुआ लग गई है। माँ को तड़पाने वाले, बाप को सताने वाले, क्या तुझे डर नहीं लगता कि कहीं बाप की बद्दुआ और माँ की बद्दुआ तेरा बेड़ा गर्क न कर दे? अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली, सच्चा वली, सच्चा वली, लेकिन माँ की बद्दुआ लगी है, कहां पहुंच गए? नबियों के जिम्मे भी अपने वालिदैन की खिदमत, वलियों के जिम्मे भी
والدین کی خدمت، عام لوگوں کے ذمے بھی والدین کی خدمت، جس کی ماں اس پہ راضی اس کا رب اس پہ راضی، جس کی ماں اس پہ ناراض اس کا رب اس پہ ناراض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی بتلائیے عملوں میں سے بہترین عمل کون سا ہے، اللہ کو پسندیدہ ترین عمل کون سا لگتا ہے؟ فرمایا صحیح البخاری الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اس کے وقت پہ پڑھنا یہ اعلیٰ ترین عمل ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی اس کے بعد کون سا عمل بہترین عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ بہترین عمل ہے، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، یہ عملوں میں سے اللہ کے ہاں بہترین عمل ہے۔ ایک آنے والا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جامع ترمذی کی روایت ہے، انی اصبت ذنبا عظیما، مجھ سے گناہ ہوا ہے اور گناہ بھی چھوٹا نہیں، بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ، فہل لی من توبہ، ہے کوئی میری توبہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تیری والدہ زندہ ہے؟ کہنے لگا والدہ وفات پا گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ زندہ ہے؟ کہنے لگا خالہ زندہ ہے۔ فرمایا جا خالہ کے ساتھ نیکی کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ خالہ کے ساتھ نیکی کرنا گناہوں کی معافی کا سبب، تو جو اپنی ماں سے نیکی کرے گا اس کے گناہ کیوں نہ معاف ہوں گے؟ اللہ اسے کیوں نہ برکتی عطا کرے گا؟ اللہ کیوں نہ اسے دنیا میں عروج عطا کرے گا؟ اللہ اسے دنیا میں کیوں نہ عزتی عطا کرے گا؟ ایک تو مشہور حدیث مبارکہ صحیح البخاری کی آپ نے سنی ہے دوستو، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ چلتے زمین پر ہیں، ان کے چلنے کی آواز عرش بری پہ سنائی دیتی ہے۔ ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام ہے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں میں جنت میں گیا، میں نے جنت میں سنا کہ ایک بندے کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، ایک بندے کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ خوش نصیب کون ہے کہ جس کے قرآن کریم پڑھنے کی آواز آ رہی ہے؟ مجھے بتلایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی یہ آپ کا خادم، آپ کا جانثار، آپ کا وفادار حارثہ بن نعمان ہے، اللہ نے رتبہ اور شان اور شرف عطا کیا ہے، قرآن زمین پہ پڑھتا ہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، شاید ماں کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے اسے یہ درجہ عطا کیا، شاید ماں کی فرما برداری کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، درجہ عطا کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک بندہ آتا ہے کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام ابایعک علی الہجرہ، میں ہجرت پر آپ کی بیعت لینا چاہتا ہوں، یعنی ہجرت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا جی والدہ زندہ ہے لیکن وہ رو رہی ہے، میری جدائی برداشت نہیں ہو رہی اس سے، رو رہی ہے، کہتی ہے نہ ہجرت میں نہ جا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے جا جا کے اپنی ماں کی خدمت کر، تیری یہی ہجرت ہے۔ صحیح البخاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک آنے والا آتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، جہاد بڑا عظیم عمل ہے، جہاد بڑا اعلیٰ ترین عمل ہے، جہاد بڑا بہترین عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کوئی عمل بتلائیے جو جہاد سے افضل ہو؟ میرے نبی نے فرمایا لا اجد، اپنی شریعت میں وہ عمل پاتا ہی نہیں جو جہاد سے بہتر ہو۔ کہ اللہ کے نبی جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ زندہ ہے، تیرے ماں باپ زندہ ہے؟ کہنے لگا جی زندہ ہے لیکن وہ رو رہے ہیں، میری جدائی میں رو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا جا کے ان کو ہنسا کے
فیہما، ان کی خدمت کر، ففیہما فجاہد، تیرا یہی جہاد ہے، فالزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا، جا جا کے ماں کے قدموں کے ساتھ چمٹ جا، اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے۔ والدین کی خدمت اللہ کی جنت میں جانے کا ذریعہ، والدین کی ناراضگی اللہ کی جہنم میں جانے کا ذریعہ۔ تیری جنت بھی یہی ہے، تیری جہنم بھی یہی ہے۔ ان کی خدمت کرے گا، ان کی عزت کرے گا، ان سے حسن سلوک کرے گا، ان سے نیکی کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، ان کے قدم چومے گا، ان کے قدم دبائے گا، تیری جنت یہی ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ برائی کرے، بدتمیزی کرے، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرے، گالیاں دے، تیری جہنم یہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا تم میں سے، تم پہلی امتوں کے قدم بقدم چلو گے، ان کے راستے پہ چلو گے، ان کے طریقے پہ چلو گے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں اگر کوئی ایسا بدبخت تھا کہ جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، کہ میری امت میں بھی ایسا پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے بدکاری کرے گا۔ حدیث مبارکہ ہم پڑھتے تھے، پورا یقین اور پورا ایمان ہے اس حدیث پہ، لیکن پڑھ کر میں ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا تھا کہ آخر ایسے بھی بدبخت پیدا ہوں گے کہ جو اپنی ماں سے بدکاری کریں گے۔ یقین پورا تھا، ایمان پورا تھا، لیکن جب گجرانوالہ کا وہ واقعہ پیش آیا جو آج سے تقریباً 6-7 مہینے کا واقعہ ہے، اس سے تسلی ہو گئی کہ واقعتاً اللہ سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، ایسا ہو کے رہے گا۔ وہ واقعہ کیا تھا آپ نے سنا ہے، اخبارات میں بھی آیا، میڈیا میں بھی آیا کہ ایک نوجوان لڑکے نے اپنے سگے باپ کو قتل کر دیا۔ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ اگر ایسے زندگی اور ایسے بدبخت بیٹے پیدا ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ کا خون کیا، تو ایسا بھی بدبخت پیدا ہوگا جو اپنی ماں سے بدکاری کرے گا۔ اس واقعے نے ہلا کے رکھ دیا، تڑپا کے رکھ دیا، انسانیت کا سر شرم سے جھکا کے رکھ دیا کہ سگے بیٹے نے سگے باپ کو معمولی سی ڈانٹ ڈپٹ پر مار دیا، قتل کر دیا۔ دھمکیاں دیتے ہو باپ کو، باپ بیچارہ ڈانٹ ڈپٹ کرے، بلکہ ہوں تو باپ پیو ڈانٹ دے نے منڈے جڑے نہ ہو، وہ پہلوان ہو گئے نے منڈے باپ ڈانٹ دے نے۔ کیفیت حالت یہ کہ اپنی اولادوں کو کچھ کہنا، ان کی ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کی سرزنش کرنا، ان کو سمجھانا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اب باپ ڈرتے ہیں، پہلے اولادیں ڈرتی تھی، اب باپ ڈرتے ہیں۔ اگوں پھر تڑیاں لاندے جے تسی مینوں کچھ کیا میں زہر کھا کے مر جانا، تے مر جا تو اے نالوں تے نہ ہی جامدا تے چنگا سی۔ جو اپنے بابے کو دھمکیاں دے، جو اپنے باپ کی بات برداشت نہ کر سکے، تو وہ کس کی بات برداشت کر سکے گا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا قانون ہے۔ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، عرش والے رب کا بھی شکر ادا کر۔ عرش والے رب نے تجھے پیدا کیا ہے، ماں باپ نے تیرے سے احسانات کیے ہیں، رب کا بھی شکر ادا کر، ماں باپ کا بھی شکر ادا کر۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، ناروا سلوک کرو گے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرو گے، گالیاں دو گے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک آنے والا آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام جی، میرے بابا کو پتہ نہیں کیا ہے، اور جدوں چاندے نے آندے نے تے میرے مال چو نہ کوئی چیز چک کے لے جاندے نے۔ جب میرا باپ آتا ہے میری فیکٹری میں، میرے کارخانے میں، میری دکان میں کوئی نہ کوئی چیز لے آتا ہے، یا کوئی نہ کوئی فرمائش لے آندی ہوندی ہے کہ اے کام کر دے یار، اے کام کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جا۔ اس کے باپ کو پیغام بھجوایا، باپ بھی آ جاتے، کہا تیرے بیٹے نے تیرے بارے شکایت کی ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آج میرا بیٹا میرے بارے شکایتیں کر رہا ہے، وہ وقت بھول گیا ہے جب اسے اپنے دائیں بائیں کی پہچان نہ تھی، جب بستر پہ پیشاب کر دیتا تھا، بیمار ہوتا تھا، میں اس کو ہسپتالوں میں لے کے جایا کرتا تھا، اس کا علاج کرتا، میرے دل اس کے دل کے ساتھ دھڑکتے تھے، میرا سینہ اس کے سینے کے ساتھ چلتا تھا، میں اس پہ فدا تھا۔ آج یہ مجھے اتنا بھی حق نہیں دے رہا کہ جتنا ایک پڑوسی کا حق پڑوسی پر ہوتا ہے۔ وہ کہنے والا کہتا ہے نا، جب تو پیدا ہوا، میں کوئی قرآن میں غلطی کروں مجھے بتا دو، میں کوئی حدیث میں غلطی کروں مجھے بتا دو، شیر آج کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے تو معاف کر دینا، کیونکہ شیر بھی نواندے نہیں، بس تکا ہی ہے، لگ جائے تو لگ سے، نہ لگے کلاس ہے۔ کہتے جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، وہ وقت بھول گئے۔ آج باپ کی شکایتیں لگا رہے، آج باپ کے گلے کر رہے، آج باپ کے شکوے کر رہے، وہ وقت بھول گئے جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا۔ یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں تیرے اپنے نہ تھے، دنیا میں تیری آنکھوں کے سپنے نہ تھے، آتا تھا تجھ کو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے کام تیرا سونا ہی تھا، دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، سینے سے لگایا تھا ماں نے تیری، وقت کے ساتھ ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، خود ہی سمڑنے لگا، خود ہی سجنے لگا، ایک دن ایک حسینہ تجھے بھا گئی، بن کے دلہن وہ تیرے گھر میں آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، قاعدہ ایک نیا تو پڑھنے لگا۔ وہ وقت بھول گئے کہ جب تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، اپنے پیشاب پخانے کا تجھے علم نہیں تھا، اب ماں باپ کے گلے کر رہے۔ اسی نظم میں آگے بیان کرتے کرتے کہتا ہے، جس نے لکھی ہے بڑی اچھی نظم لکھی ہے، اسی نظم میں بیان کرتے کرتے آگے کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرے گا پھر وقت کا انتظار کر، وقت رکتا نہیں ہے، وہ وقت آئے گا۔ اگر تو نے اپنے ماں باپ کے اپنے باپ کا گریبان پکڑا ہے، اس وقت کا انتظار کر جب تیری اولاد تیرا گریبان پکڑے گی۔ اگر باپ کو گالیاں دی ہیں، وقت کا انتظار کر، تیری اولاد تجھے گالیاں دے گی۔ اگر باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وقت کا انتظار کر، جب تیری اولاد بھی تیرے سے یہی سلوک کرے گی۔ عربی کا محاورہ ہے کما تدین تدان، اور جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ کیوں نہیں ہے نا عربی کا محاورہ، اردو کا بھی محاورہ ہے، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ اچھا آج شکایتیں لگا رہا ہے باپ کی کہ میرے باپ جو چاہتا ہے آ جاتا ہے، اٹھا کے لے لیتا ہے، وہ وقت بھول گئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے کا ہاتھ پکڑا، اس کی آستین سے پکڑا، کہا سن انت مالکا ولی ابی کا، تو بھی اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے۔ اس تو مات کے کیڑی گل ہو، ایڈا گلے شکوے کرنے ہیں، میرا باپ ہے جی، میرا باپ ہے جی، تیری حیثیت کیا ہے اپنے باپ کے سامنے؟ کانت و مالک لی ابی کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلاستن، او نوجوانوں، او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے اقربا، اپنے والدین کو تڑپاؤ نہیں، ان کو ستاؤ نہیں، ان سے بدتمیزی کرو نہیں۔ رب کی قسم میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنن نسائی جامع ترمذی کی روایت ہے، 3 بندے جنت میں نہیں جا سکتے، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، بلکہ یہ ناکام ہیں، نامراد ہیں۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جی کون؟ فرمایا ایک عادی شرابی، عادی شرابی، شراب پینے کا عادی ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العاق لوالدی، ماں باپ کا نافرمان، اللہ کی جنت میں اس کا کوئی کام نہیں۔ رکھ اپنی نمازیں اپنے پاس ہی، رکھ اپنے روزے اپنے پاس ہی، رکھ اپنا حج اپنے پاس ہی، اگر تیرے والدین تجھ پہ ناراض ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ اگر تیرے ماں باپ تجھ پر ناراض ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا گیا، فرمایا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حج کر رہے ہیں کہ دوران حج ایک یمنی باشندے کو دیکھا. امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک یمنی باشندہ اس نے اپنے بابا کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، اپنے بابا کو یا اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے اور طواف کر رہے صفا مروہ کی سعی کر رہے. ہاں صفا مروہ کی سعی منا مزدلفہ عرفات اپنے والدہ کو یا والد کو اٹھا کر کے اس نے پورا حج کروایا اور ساتھ ساتھ کہہ رہے کہ سواریاں تو تھک جائیں گی، اونٹ تو تھک جائیں گے، ہاں گھوڑے تو تھک جائیں گے، لیکن اپنی ماں کے لیے جو میرے کندھوں کی سواری ہے یہ بہترین سواری ہے جو کبھی تھکنے والی نہیں ہے. حج سے فارغ ہوتا ہے عبداللہ بن عمر کے پاس آیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے پیارے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اپنی والدہ کو پورا حج کروایا ہے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے، مجھے بتلا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پوچھنے والے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے، رب کی قسم ہے تو نے تو اس سانس کا حق نہیں ادا کیا جو تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے تجھے جنم دیتے وقت جو سانس لیا تھا نا تو نے اس سانس کا نہیں حق ادا کیا. اور کہتا ہے میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. ماں کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، باپ کا حق کیسے ادا ہوتا ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں جو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں. پوچھ ذرا ان سے کہ جن کے باپ چلے گئے داغ فراق دے کر کے، پوچھ ذرا ان سے کہ جن کی مائیں دنیا کو چھوڑ کر کے چلی گئیں، اور کسی سے پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ کے دیکھ لے. اپنے بابا کو کبھی اس دروازے سے دیکھتا ہوں، کبھی اس دروازے سے دیکھتا ہوں، کبھی اس دروازے سے دیکھتا ہوں، کبھی بابا کی اینک دیکھ کر کے رو پڑتا ہوں، کبھی سردیوں کے کپڑے دیکھتا ہوں، کبھی گرمیوں کے کپڑے دیکھتا ہوں. اللہ کی قسم یہ اتنی عظیم نعمت ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ رب کا اتنا بڑا احسان ہے. اس احسان کی قدر کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ سے پیار سے پیش آؤ، ماں باپ سے نرمی سے پیش آیا کرو. پتہ اس وقت چلتا ہے جب ماں باپ کے جنازے اٹھ جاتے ہیں، اس وقت پتہ چلتا ہے انسان کو کہ کی پاوے کدی ہے، کیسے بیتتی ہے زندگی، کیسے گزرتی ہے. 8واں مہینہ رات گزر رہا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ میرے دل پہ کیسے چھریوں کے وار ہو رہے ہیں. اللہ تیری رضا پہ راضی ہے، اللہ تیرے فیصلوں پہ راضی ہے، لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دوستو جن کے ماں باپ زندہ ہے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے ان کی قدر کرو. وقت کے بڑے بڑے امام اپنے والدین کی خدمت کرتے، وقت کے ولی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے، وقت کے نبی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے. معاویہ بن قرہ رحمہ اللہ تعالی وقت کا بہت بڑا ولی ہے. ان سے کسی نے پوچھا اے معاویہ رحمہ اللہ تعالی تیرے بیٹے تیرے سے کیا سلوک کرتے ہیں؟ کہا تیرے بیٹے تیرے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ کہا میرے بیٹوں نے مجھے دنیا سے فارغ کر دیا، میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں. مطلب کیا ہے کہ میرے بیٹوں نے دنیا کا کوئی بوجھ میرے اوپر نہیں ڈالا. میرے بیٹے کماتے ہیں، وہ مجھے دیتے ہیں، مجھ پہ احسان کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، مجھے کما کے دے دیتے، میری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور میں آخرت کی تیاری کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، جو کہتا ہوں جو بات کرتا ہوں پوری ہو جاتی ہے. تو میرے بیٹوں نے مجھے دنیا سے فارغ کر دیا ہے. یہ کتنا عظیم بیٹے ہے، یہ کتنے عظیم بیٹے ہیں. لیکن وہ بھی بیٹے اس وقت دنیا جہاں میں موجود ہیں، 4 بیٹے، ایک باپ کی روٹی ان پہ مشکل، جبکہ باپ اکیلا تھا 5 بیٹوں کو پالتا رہا، 6 بیٹوں کو پالتا رہا. آج ایک باپ کی روٹی ان پہ مشکل ہے. کیوں ایسے نہیں ہے؟ سچ کہا ہے نا کسی نے، سچ کہا ہے کسی نے کہ باپ 6 پتر پال لیندہ ہے، لیکن 6 پترانوں ایک باپ پالنا اوکھا ہو جاندہ ہے، نہیں ہوتا مشکل. اور جس کو گھر میں کھانا مل
جائے اور جس کو کپڑے اچھے مل جائیں اور جس کے ساتھ حسن سلوک ہو، جس کے ساتھ نیکی ہو، جس کے ساتھ خدمت کی جائے، اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ 80 سال کی عمر میں اینٹیں اٹھاتا پھرے، وہ مزدوریاں کرتا پھرے، وہ 90 سال کی عمر میں مزدوریاں کرتا پھرے. نااہلی اور بے وقوفی اور حماقت، اللہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا پڑے گا. جب تو کمزور تھا، تیرے ماں باپ نے تیرے لیے سارے خرچے پورے کیے، سارے نخرے پورے کیے، ساری ضرورتیں پوری کی. آج تیرے باپ کو تیری ضرورت جان چھڑا رہا ہے. فکر کر اپنے ایمان کی، فکر کر اپنے ایمان کی. ابن عون کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، وقت کا بہت بڑا محدث ہے، وقت کا بہت بڑا محدث. ابن عون رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں میری والدہ نے مجھے ایک دفعہ بلایا کہ ابن عون، میں نے نا آگے سے ذرا اونچی آواز میں جواب دے دیا، یعنی مزاج میں ذرا تیزی سے جواب دی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی گالی گلوچ نہیں کیا، کوئی ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں، بس زبان درازی نہیں کی، بس ذرا اونچی آواز میں جواب دے دیا. میں نے کہا جی ہاں اماں جی، آواز میں ذرا نا مطلب کہ اونچی آواز تھی، تھوڑی سی ذرا تیز مزاجی تھی. کہتے مجھے اتنا دکھ ہوا اپنے اس جملے کا، میں نے 2 غلام آزاد کیے اس بات کے کفارے کے لیے. کہتے میں نے 2 غلام آزاد کیے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ اونچا بول رہا ہوں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور جھکا دے اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے لیے، ان کی خدمت کر، ان کی عزت کر. اپنے آپ کو جتنا مرضی اونچا سمجھ، ماں باپ سے نیچا ہے. اگر عروج چاہتے ہو، اگر عزتیں چاہتے ہو، اگر مقام و مرتبے چاہتے ہو، اللہ نے ماں باپ کی دعاؤں میں رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں، کچھ لوگوں کی دعائیں ایسی اللہ رد نہیں کرتا. ان میں سے ایک دعا دعوت الوالدین، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا. ماں باپ سے دعا کروایا کر اللہ کے بندے، ماں باپ سے دعائیں کروایا کر، ان کے لیے دعا کیا بھی کر. دوست میری اللہ سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا توفیق ہے کہ اللہ رب العزت ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. حدیث مبارکہ آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین کا پیغام لے کے آئے، جنہوں نے طائف میں پتھر کھائے لیکن بد دعا نہیں کی. نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کو حضرات طلاقیں ہوئیں لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی. لیکن جب معاملہ آتا ہے ماں باپ کے نافرمان کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر مبارک کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام جی ایسے پہلے تو کبھی نہیں ہوا، آپ نے منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا اور آمین کہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جبریل نے بد دعا کی، یا اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، وہ بندہ ذلیل ہو جائے، وہ بندہ رسوا ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، جو اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پا کر کے اللہ سے جنت کا سودا نہ کر لے، وہ بندہ ذلیل تباہ ہو جائے، رسوا ہو جائے. جبریل نے بد دعا کی، محمد نے آمین کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا ماں باپ کو تڑپانے والے وہ جریج ولی میں نے واقعہ عرض کر دیا ہے، اور جریج ولی کی باتیں کام نہ آئی اگر اس نے ماں کا دل دکھایا. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ ماں کو راضی کر لے. حضرات ماں کے کلیجے پھاڑ کر کے زندگی گزارنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. باپ کو تنگ کر کے، باپ کے ساتھ موڈ دکھا کر کے، باپ کو حضرات تنگ کر کے اور ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے، ان کو اپنے گھروں سے نکال کر کے اولڈ ہاؤس میں جمع کروا کر کے، رب کی قسم ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ان کا نتیجہ، ان کا انجام جہنم کی آگ ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نشکر لی والدیکا الی المصیر. آخر میں عرض کر دوں دوستو، آخر میں عرض کر دوں جن کے والدین وفات پا چکے یا جن کے زندہ ہیں، ماں باپ کی کتنی قدر و قیمت میں نے جمعۃ المبارک کے خطبے میں عرض کی ہے اور ان کے لیے دعائیں کرتا رہے. ان کے لیے اور بھی بڑے حقوق میں صرف ایک حق عرض کرتا ہوں، لمحہ بلمحہ، صبح بھی، شام بھی، دن بھی، رات بھی، دوپہر بھی، سپہر بھی، تیری زبان سے یہ الفاظ جاری ہونے چاہیے، رب ارحمہما کما
کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ میرے ماں باپ پہ کروڑوں رحمت نازل فرما. تیری زبان پہ یہ الفاظ جاری ہیں، والدین زندہ ہیں تب بھی، والدین وفات پا چکے ہیں تب بھی، اور اگر والدین وفات پا چکے ہیں دونوں میں سے ایک حضرات تیرا، تب بھی یہ حق بنتا ہے اللہ کی قسم کثرت سے دعائیں کر. جنہوں نے تیرے ناز و نخرے برداشت کیے اور جنہوں نے تجھے پالا پوسا جوان کیا، جنہوں نے تیرے لیے مزدوریاں کی، محنتیں کی، خون پسینہ ایک کر دیا، محنتیں مشقتیں کی، کیا کیا کچھ نہیں کیا، آج اولاد کو اتنی بھی توفیق نہیں کہ ماں باپ کے لیے دعائیں کر سکے. بیزی بڑے نے، مصروف بڑے نے، دنیا کے چکروں میں ہی بڑے ہیں کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا ٹائم نہیں، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، دعا کرنے کا ٹائم نہیں ہے. خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی صورت میں، کہیں رب ارحمہما کما ربیانی کی صورت میں. امام بخاری نے الادب المفرد حضرات اس کتاب میں حدیث مبارکہ نقل کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بندے کے درجات کو اچانک بڑھا دیا جاتا ہے، بلند کر دیا جاتا ہے. جنت میں ایک بندے کے درجات کو اچانک بلند کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے. بندہ کہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ جی میں تو ہوں نہ کوئی نماز پڑھن دیا، میں کوئی نہ روزہ رکھیا ہے، نہ ہوں میں کوئی حج کرن دیا، نہ کوئی عمرہ کرن دیا، میرے اچانک درجے بلند کیوں ہو گئے؟ کس طرح میرے درجے بلند ہو گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں دنیا میں تیرا بیٹا تیرے لیے دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول کر کے ہم نے تیرے درجے بلند کر دیے. سنگے مرمر لگانے باپ کی قبر پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، جو مرضی کر لے قبر پہ، کچا پکا بنا لے حضرات کوئی فائدہ نہیں، مزار بنا لے، درگاہ بنا لے، جتنا مرضی اونچا کر دے، رب کی قسم کوئی فائدہ نہیں. اگلے دن اکٹھ کر لے، 7ویں دن اکٹھ کر لے، 10ویں دن اکٹھ کر لے، 40ویں دن اکٹھ کر لے، برسی کر لے، جو مرضی کر لے، کچھ فائدہ نہیں ہوگا جتنی دیر تک اپنے بابا کے لیے دعا نہیں کرے گا. یہ ان کا تجھ پہ حق ہے، یہ ان کا تجھ پہ حق ہے. اللہ کے بندو اس حق پہ بے وفائی نہ کرو، اس حق سے اعراض نہ کرو، وگرنہ میں پھر وہی کہنے پہ مجبور ہوں اگر تو آج اپنے باپ کے حق میں دعا نہیں نہ کرے گا تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گی نا، ایسا ہی تیری اولاد بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گی. تیرے پاس ٹائم نہیں نا اپنے باپ کے لیے دعا کرنے کا، نماز پڑھنے کا، وقت کا انتظار کر، تیرے بچے بھی تیرے سے ایسا ہی کرنے والے ہیں. بات یہاں سے شروع کی تھی، بات یہاں پہ مکمل کرتے ہیں. اس موضوع پہ تو جتنی باتیں عرض کی جائیں اتنی کم ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے، ان کی خدمت، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کے ساتھ احسان اللہ کی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. ان کا دل دکھانا، ان کو تڑپانا اور ان سے اعراض کرنا اور ان سے منہ پھیرنا اور بے رخی کرنا اور بدتمیزی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.